ابھی پرانی آڈیو لیکس کا شور تھما نہیں تھا کہ مزید آڈیو لیکس کی خبریں آ رہی ہیں۔ ابھی آڈیو لیکس اصلی ہوں گی یا پھر ایڈیٹڈ ہوں گی؟ کیا یہ آڈیو لیکس حکومت کی سرپرستی میں لیک ہو رہی ہیں؟ آڈیوز کی تحقیقات کے لیے حکومت نے انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی۔ یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ابھی پرانی آڈیو لیکس کا شور تھما نہیں تھا کہ مزید آڈیو لیکس کی خبریں آ رہی ہیں۔ ابھی آڈیو لیکس اصلی ہوں گی یا پھر ایڈیٹڈ ہوں گی؟ اس بارے میں کچھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن لگتا یہ ہے کہ جلد ہی نئی آڈیو لیکس سوشل میڈیا پہ گردش کرتی نظر آئیں گی۔ یہ آڈیو لیکس کس نوعیت کی ہوں گی اور کس کے خلاف ہوں گی؟ گزشتہ لیکس کو سامنے رکھا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان ان آڈیو لیکس کو رکوانے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ اس سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ عمران خان جانتے ہیں کہ آڈیو لیکس کون کروا رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں عمران خان کی جانب آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے دائرہ درخواست میں وفاقی وزارت داخلہ، وفاقی وزارت دفاع اور وفاق کو فریق بنایا گیا۔ تو کیا یہ آڈیو لیکس حکومت کی سرپرستی میں لیک ہو رہی ہیں؟ کیا شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور پوری پی ڈی ایم ان لیکس کے پیچھے ہے؟ اگر عمران خان کی درخواست کو دیکھا جائے تو الزام تو سیدھا حکومت پر ہے۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن یا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی جائے اور عدالت حکومت اور متعلقہ اتھارٹی کو مزید آڈیو جاری کرنے سے روکنے کا حکم دے دیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آڈیو لیکس کی ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے۔ ساتھ ہی درخواست میں عدالت سے یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کی نگرانی، ڈیٹا ریکارڈنگ اور آڈیو لیکس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ عمران خان کی کئی آڈیو لیکس منظر عام پر آئی تھی، جس میں وہ مبینہ طور پر اپنے ساتھیوں اور پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ امریکی سائفر سے متعلق حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے بات چیت کرتے سنے گئے تھے۔ آڈیوز کی تحقیقات کے لیے حکومت نے انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی، جس کے مطابق اس کام میں پی ایم آفس کے عملے کے اراکین ملوث تھے، جن کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس عملے کے اراکین نے کسے خوش کرنے کے لیے یہ آڈیو لیکس جاری کی اور کیا فائدہ اس سے حاصل ہوگا یا کیا فائدہ اس سے حاصل ہوا ہوگا۔ کیا پی ایم ہاؤس کے عملے کے اراکین اکیلے ایسی جرات کر سکتے ہیں بغیر کسی کی پشت پناہی کے؟ اگین ایک بہت بڑا سوال آپ کے لیے۔ اور صرف یہ کہہ دینا کہ آڈیو لیکس موبائل فون سے ریکارڈ ہوئی کیا کافی ہے؟ یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے۔ کیا صرف یہ پی ایم ہاؤس کے عملے کے اراکین کو قربانی کے بکرا بنا کر معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ کتنا ریکارڈنگ کا ڈیٹا تھا یا کس کے پاس ہے؟ کیا وہ ویڈیو ڈیٹا بھی موجود ہے؟ کیا پورے وزیر اعظم ہاؤس میں بگنگ ڈیوائس لگی ہوئی تھی اور کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری تھا؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات کو اگر نہ ڈھونڈا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ محفوظ نہیں رہے گا۔ ملک کی سیاست عجیب رخ اختیار کر چکی ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کی یہ صورتحال ہر فرنٹ پر ناکام نظر آ رہی ہے، چاہے معاشی ہو یا پھر گورننس پر۔ جس اسحاق ڈار کو معیشت ٹھیک کرنے کے لیے لائے تھے، اس نے معیشت کو مزید بگاڑ دیا۔ پی ڈی ایم کا اپنا سابقہ وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل اسحاق ڈار کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپس پالیسی جو ہے اپنی جگہ معاشی حالت بالکل بھی اچھے سے نہیں ہے۔ ملک میں گندم آٹے کا جو بحران ہے سر اٹھا رہا ہے۔ اس پر تو میں الگ سے بات کروں گا، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور میرا سبجیکٹ ہی یہ ہے کہ عوام کو کیا مل رہا ہے، عوام کے لیے کیا ہے، عوام کیا کر رہی ہے۔ عوام کا اگر آٹے اور گندم کا بحران ختم نہیں ہونا تو یہ سارے کا سارا معاملہ آڈیو لیکس کا ہونا یا مختلف لیکس کا ہونا یا سیاست کی دھڑے بندی ہونا یا کس کو سیاست میں ملنا یا کس کو تخت اور تاراج کا ملنا اور کس کو نہ ملنا، یہ سبجیکٹ عوام کا نہیں ہے۔ بہرحال جو بحران سر اٹھا رہا ہے اس پر تو میں الگ سے بات کروں گا ہی، لیکن موجودہ حکومت نے حالیہ ضمنی الیکشن کے بعد اپنی رئیس اخلاقی حیثیت بھی کھو چکے۔ اب ایم کیو ایم بھی حکومت سے علیحدہ ہونے کی باتیں کرتی نظر آ رہی ہے۔ نون لیگ کا تو ضمنی الیکشن کے بعد بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ جس بری طرح انہیں شکست ہوئی ہے، نون لیگ کے پرانے کارکن بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ اب انہیں واحد سہارا نواز شریف ہی نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف شاید واپس آ کر نون لیگ کو بچا سکے، لیکن ملکی سیاسی صورتحال اب وہ پہلے والی نہیں رہی۔ اب چاہے آڈیو لیکس آئیں
یا ویڈیو لیکس لگتا ہے، عمران خان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ شاید لوگ اب فیصلہ کر چکے کہ عمران خان کو ایک دفعہ پھر سے اکثریت کے ساتھ حکومت میں لائیں گے، تاکہ کل کو عمران خان بھی یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ یہ کیا معاملہ ہوا اور کس طرح کا معاملہ ہوا، 2/3 میجورٹی نہیں دی گئی، اور عمران خان نے خود بھی کہا اگر اکثریت نہیں ملے گی تو میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ پوزیشن حاصل نہیں کروں گا، اور نہ ہی میری پارٹی کسی قسم کی پوزیشن حاصل کرے گی۔ یہ تو بڑی خوشائند بات ہے کہ اگر آپ کو 2/3 میجورٹی یا اس سے پوری اکثریت نہیں ملتی، یا ان ضمنی انتخابات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 95% کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن جو موروثیت کا نظام ہے وہ نہیں چلے گا۔ موروثیت کے اندر آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی ہیں وہ الیکشن میں آئیں، لیکن موروثیت کو عوام نے رد کر دیا۔ یہ اس جگہ سے رد ہوا ہے کہ جہاں پہ رد ہونا ناممکن تھا۔ اب یہ معاملہ آگے چلتے ہیں تو اس میں اگر ہم صرف لیکس کے بارے میں بات کریں تو قومی اداروں کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اسے ایسے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس کے غیر جانبدارانہ تحقیقات اور انکوائری بہت ضروری ہے، اور اگر یہ انکوائری نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے۔ اس لیپس کو بچانے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کس رویے اور کس ضابطہ اخلاق کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ سیکیورٹی میٹر ہے، اور اس سیکیورٹی میٹر کو صرف اور صرف یہ نہیں کہ حکومت کو صرف فائدہ یہ ہے کہ عمران خان کی آڈیو لیکس نکلیں گی تو اس کو جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیمیج ملے گا، اور اگر جو حکومت کے لوگوں کی آڈیو لیکس نکلیں گی تو پولیٹیکل ڈیمیج ملے گا۔ اس ڈیمیج کی گیم سے یا ایک دوسرے کو ڈینٹ ڈالنے کی گیم سے یہ سیاست جو ہے وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ فال آف ڈیموکریسی بن گئی ہے۔ آپ کی ایکچولی اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو ڈیموکریسی فیل ہو چکی ہے، ڈیموکریسی کا کوئی ضابطہ اخلاق نہیں رہا، اور مورل گراؤنڈ کے اندر دیکھیں تو مورالٹی جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے۔ کسی طریقے سے بھی ان کے پاس کوئی اخلاقی ضابطہ اخلاق نہیں رہا کہ جس کی بنیاد پر یہ حکومت کریں، اور کس بنیاد پر کریں۔ آپ کے پاس ٹائم تھا تو پرفارمنس دکھا دیتے، آپ کے پاس ٹائم تھا تو سی پیک کو ری لانچ کر دیتے، اگر آپ کے پاس ٹائم تھا تو آپ سٹرکچرز کے اوپر غور کرتے، پالیسی سٹیٹمنٹس دیکھتے، ہر ادارے کی پالیسی ڈیولپمنٹ کرتے، لیکن آپ نے بھی مسلسل آڈیوز کے جواب اور آڈیوز کو لیک کرنا، اور یہ سبجیکٹ مسلسل میڈیا اور اسمبلی کا سبجیکٹ صرف لیکس تک محدود رہا۔ تو عوام کو کہاں ملا؟ کسان آپ کے احتجاج کر رہے ہیں، ان کے لیے کنٹینر پڑے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ڈیل ڈن ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے اپنے ہی لوگ تھے۔ کوئی بھی معاملہ سیدھے سے نہیں چل رہا۔ گندم بحران آ گیا، پیٹرول آپ نے لینا ہے، آپ نے رشیا سے لینا ہے، تو رشیا سے لینا ہے تو اگر آپ نے سیدھا جو ہے وہ خط لکھ دیجئے امریکہ کے پاس کہ ہم جو ہے وہ تیل کے لیے بات کرنے جا رہے ہیں رشیا کے ساتھ۔ سو اگر اس جیو اسٹریٹجک جیو اکنامکس کے اوپر رہنا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ ہماری اکنامکس پیوٹ ہے، ہماری معیشت پیوٹ ہے۔ غریب کا کام صرف معیشت سے ہے، بھوک سے ہے، روٹی سے ہے۔ روٹی ہے تو سب کچھ ہے، ادروائز آپ کا پورا سبجیکٹ جو ہے وہ ہل جائے گا، کوئی نظام نہیں چلے گا۔ آپ ہماری ساری عوام کو ایک سٹرکچر دیں، اس پوری عوام کو ایک رستہ دیں، پوری عوام کے لیے جو ہے وہ مختلف انڈسٹریز کھولیں، لیبر کے لیے رستہ کھولیں، سپروائزرز کے لیے رستہ کھولیں، انجینئرز کے لیے رستہ کھولیں، کیمیکل انجینئرز کے لیے رستہ کھولیں، میٹلرجی والوں کے لیے رستہ کھولیں، میڈیکل والوں کے لیے رستہ کھولیں۔ آپ کے سارے لوگ جو ہیں وہ برین ڈرین ہو کر پاکستان سے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہیں یہاں پر صرف اور صرف آڈیو لیکس کھیل رہے ہیں۔ اور آڈیو لیکس کا فیصلہ میں اپنی فاضل عدالتوں سے کہوں گا کہ فوری طور پر اس کے اوپر سد باب کریں، اور ان آڈیو لیکس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ بنائیں، اس کے اوپر JIT بنائیں، اور یہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد ختم کر دیا جائے۔ یہ آڈیو ریلیز جو ہیں یہ اور وزیر اعظم ہاؤس کا اس طرح بگ ہونا، یہ دونوں اوپوننٹ یا کسی بھی سیاسی جماعت یا ملک کے اہم ترین عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھا جائے، اور اس وقت کی جو یہ جا رہا ہے اور جس طریقے جتنا وقت آپ یو آر پاسنگ بائی، آپ نہایت ہی تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ بالکل اس چیز کو سمجھیں، اور اس سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بہت ہی اچھے فرمان صادر کریں تاکہ جو ہے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور یہ آڈیو لیکس کا تماشا ختم ہو جائے۔